سورۃ الماعون، اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے. معون کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو. اس سورت کو سورۃ الدین اور سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے. 7 آیات ہیں، 25 کلمات ہیں، 125 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا تم نے دیکھا، کیا تم جانتے ہو، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے دین کو. دین کا معنی دین بھی ہے جیسے دین اسلام، اور دین کا معنی جزا بھی ہے یعنی قیامت، مالک یوم الدین جیسے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے یا قیامت کو جھٹلاتا ہے. فذالک پس ذالک وہ الذی وہی تو ہے، یدعو الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم جو یتیم کو عزت نہیں دیتا بلکہ دھکے دیتا ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ چھوٹا بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے. وہ تو قابل رحم ہوتا ہے، اس سے تو ہر ایک کو محبت کرنی چاہیے، اس کی طرف تو سب کی توجہ ہونی چاہیے. اور کہاں یہ کہ انسان اس کو دھکے دینے لگے. یہ ایسا سنگ دل اور مجرم وہی ہوگا جس کو کسی سزا جزا پر کوئی یقین نہ ہو، یا یہ کہ جس کا کوئی دین ایمان نہ ہو. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض اور نہیں وہ رغبت دلاتا، آمادہ کرتا، موٹیویٹ کرتا، ابھارتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا دینے پر، مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں دوسروں کو. پیچھے تحادون کا لفظ آیا ہے اور یہاں یحض کا لفظ آیا ہے. مسکین ضرورت مند، مفلس، بے کس، بے سہارا، بے آسرا، غریب فقیر شخص، اس کا بھی سوسائٹی پر کیا حق ہے کہ لوگ اس پر رحم کریں، لوگ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. اور کہاں یہ حال ہے کہ کوئی اس کو پوچھتا نہیں اور اس کے کھانے کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتا. کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے کھایا یا نہیں کھایا، کسی کو اس کی فکر نہیں. تو یہ کون ہو سکتا ہے جو مسکین سے بے فکر ہو؟ وہی جس کو آخرت کی فکر نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ آخرت کی پکڑ، آخرت کی فکر اور اس پکڑ کا یقین جو ہے انسان کو نیک عمل پہ لگاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، میری پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. اور جب انسان کو آخرت کی پکڑ کی فکر نہیں ہوتی تو انسان انتہائی سنگ دل ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے. تو اہل ایمان کی صفت تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. لیکن یہاں تو بالکل دوسری حالت ہے، اور وہ کیا کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کون ضرورت مند ہے. تو یہاں بھی وہ دونوں کانسیپٹ دیے گئے جو پیچھے گزر چکے ہیں، ایک ہے عزت اور ایک ہے کھانا کھلانا، ضروریات کو پورا کرنا. تو دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. فویل للمصلین پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے، تباہی یا بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اب سب نمازیوں کے لیے نہیں، الذین ان نمازیوں کے لیے، ہم وہ عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ساہون سہو سے، ایک ہوتا ہے سجدہ سہو کرنا جو نماز میں آپ بھول جاتے ہیں جان بوجھ کے نہیں. ساہی وہ ہوتا ہے کہ جو عمدن بھولے، یعنی نماز سے غافل. نماز سے غافل کا کیا مطلب ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال کے پڑھنا، دیر سے پڑھنا، کبھی نہ بھی پڑھنا، یعنی کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کچھ پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا تو اس کی جو پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں، وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی. یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی طالب علم اگر کچھ سوال حل کرے اور کچھ نہ کرے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو فیل ہوتا ہے تو جو حل کیے ہوتے ہیں ان کا کیا ملتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یا کسی ڈگری میں چند پیپرز کا تو اہتمام خوب کرے، خوب پڑھے اور چند پیپر میں اپیئر ہی نہ ہو، اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو ساہون جو ہیں نمازیوں میں سے وہ ہیں جو کوئی نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے، یا پھر یہ کہ وقت سے ٹال کے پڑھے، جب دل چاہا پڑھ لیا، آخری وقت میں 2-4 ٹھونگے مار لیے. پھر نماز سے غفلت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو نماز کی پری ریکوزٹس ہیں ان کی طرف دھیان نہ دے، مثلا طہارت، اس کو صحیح اہتمام نہ کرے. پھر اسی طرح جگہ کی پاکیزگی یا قبلے کی طرف رخ کرنا، یا اور اسی طرح کی جو نماز سے پہلے کی شرائط ہے ان کا خیال نہ کرے. پھر نماز کے اندر رکوع سجدوں کا دھیان نہ کرے. تو بنیادی طور پر بظاہر دیکھنے میں وہ شخص نمازی ہے،
لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے حقوق کیا ہے، یا نماز کے آداب کیا ہیں، یہ شرائط کیا ہیں، یا نماز اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، یعنی نماز اس کی پرائرٹی نمبر 1 نہیں ہے. مومن کی زندگی کے سارے ٹائم ٹیبل کس کے گرد گھومتے ہیں؟ نماز کے. اس کا سارا ٹائم ٹیبل نماز کے ساتھ چلتا ہے. لیکن اس شخص کا ٹائم ٹیبل نماز کے مطابق نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی شادی بیاہ کا پروگرام ہو تو وہ کس کے مطابق رکھیں گے؟ نمازوں کے اوقات دیکھ کے رکھیں گے. وہ شاپنگ کے لیے نکلیں گے تو کیسے جائیں گے؟ نماز کا وقت دیکھ کے نکلیں گے کہ اتنی دیر میں ہم جا کے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں. یعنی وہ کوئی بھی پلان کریں، کوئی بھی پروگرام بنائیں تو اس میں نمازوں کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں کہ نماز کا کیا ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت پنکچوئل ہوتے ہیں، کیئرفل ہوتے ہیں، وہ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں پھر نماز کا کیا ہوگا، نماز کہاں پڑھیں گے. اور دوسرے لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کھانا کہاں کھائیں گے، کیا پکے گا. کئی لوگوں کے لیے عید کیا ہوتی ہے، کیا پکائیں گے. اور کئی لوگوں کی فکر کیا ہوتی ہے، عید کہاں پڑھیں گے اور پتہ کرو کتنے بجے ہے عید. فرق ہو جاتا ہے نا. 2 کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی ہے. چاند کے ساتھ ہوتی ہے عید. جب چاند دیکھیں تو عید کریں. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں. یہ سب ہماری خود ساختہ کمپلیکیشنز ہیں. جب ہم نے تعویلیں کی دین میں تو یہ مسئلے پیدا ہوئے. کچھ ہے ہی نہیں مشکل. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. یہ کس قدر خطرناک بات. کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں اب تو ہم محفوظ ہو گئے. یہی ہوتا ہے نا. یا کسی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں فلاں نمازی ہے، ویسے نمازی ہے، یہ اور یہ نہیں کرتا لیکن نمازی ہے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ نمازیوں ہی کی پکڑ ہے. فویل، اور یہ ویل ان کے لیے بھی ویل ہے، جیسے ہمزہ اور لمزہ. تو آج آپ دیکھیں گے کہ آج کے لیسن میں ایک طرف حقوق اللہ اور ایک طرف حقوق العباد کی بات ہے. جہاں ویل ہے ہمزہ لمزہ کے لیے، وہاں ویل ہے مسلین کے لیے. عام طور پہ لوگ اس کو بانٹ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اگر نماز پڑھو تو پھر اس کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہو کرو. اور بات سمجھتے ہیں کہ نہیں، اخلاق اچھا ہونا چاہیے چاہے نماز ہو یا نہ ہو. یہ کیا بتاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ضروری ہے، اپنی جگہ. جس نے اخلاق کا دامن چھوڑا اس کے لیے بھی ویل ہے، اور جس نے نمازوں کی طرف پوری توجہ نہ کی اس کے لیے بھی ویل ہے. الذین هم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. یراؤون کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی رعا سے ہی ہے مصدر اس کا. ارا یرا، دوسروں کو دکھانا، یعنی مراعات، حمزہ کے ساتھ مراعات، عین کے ساتھ نہیں. مراعات ہوتا ہے ایک دوسرے کو دکھانا، دکھاوا کرنا. یعنی جو صرف شہرت کے نمازی دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہے ہو تو سامنے پڑھ لیتے ہیں کہ ہائے اب یہ کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتا. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور وہ روک دیتے ہیں معاون کو بھی، چھوٹی سی چیز کو بھی. دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن جب دکھاوا نہ ہو تو چھوٹی سی نیکی اور بھلائی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. معاون کے کئی معنی بیان کیے گئے. معاون کا ایک معنی زکوٰۃ بھی کیا گیا کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. زکوٰۃ معاون کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ مال میں سے صرف 2.5% ہوتی ہے نا، قلیل ہونے کی وجہ سے. اسی طرح معاون ہر اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کے استعمال میں آئے، یعنی روز مرہ کی استعمال کی چیزیں، معمولی چیزیں. پھر اسی طرح معاون اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی مانگنے والے کی مدد کے لیے دی جائے اور جو روک لی جائے وہ بھی. پھر معاون کا لفظ بھلائی اور حسن سلوک کے لیے بھی آتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی بھلائی اور حسن سلوک نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو روک دیتے ہیں جن کو دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بندے کا، یعنی جس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ بھی دینا نہیں چاہتے کسی کو. بعض چیزیں تو آپ اگر دے تو آپ خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. مثلا اگر آپ لکھتے ہو اپنا پین کسی اور کو لکھنے کے لیے دے دیں تو دیکھنے میں، کیونکہ معاون کے معنوں میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ معمولی چیز، تو اب اس نے پین نہیں مجھے دیا تو یہ معمولی چیز روک دی تو اب اس کی پکڑ ہوگی. بات یہ ہے کہ معاون ان معمولی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے دینے سے کچھ بڑی مشکل نہ ہو، یعنی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے. ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دیں تو آپ خود مشکل میں پڑے،
وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ الگ ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جو استعمال کیا ابھی کوئی کر لے پھر آپ کر لیں، یعنی آپس میں تبادلہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا نقصان کیوں ہے اتنا بڑا، اور اس کے لیے کیوں تباہی بتائی گئی؟ کیونکہ باہمی تعلقات اس سے متاثر ہوتے ہیں، دلوں میں میل آتی ہے، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، گھٹن پیدا ہوتی ہے، دل دور ہوتے ہیں، اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں، نمازوں میں پھر دل نہیں لگتا، پھر نماز کے تانے بھی ملتے ہیں، پھر نمازیں باقی بھی نہیں رہتی. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں تو اس کے اوپر فرض ہے، اگر زکوٰۃ مانا لیا جائے تو فرض ہے، اگر نہیں ادا کی تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مراد اور نہیں دی کسی نے تو نیکی کے موقع ہاتھ سے گئے، کیونکہ اس سے بھی تو انسان نیکی کماتا ہے نا. اور وہی ذرے والی بات، مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کے نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور یہاں پکڑ ہو رہی ہے کس بات پہ؟ ایک طرف بہت بڑا کام چھوڑنے پر، اس کی طرف توجہ نہ کرنے پر، نماز کی طرف، اور ایک طرف چھوٹی سی نیکی. کیا سمجھ میں آیا؟ پکڑ اس وقت بھی ہے جب آپ بہت بڑا کام جو ہے جو کرنا چاہیے اس کو صحیح طور پہ نہ کریں، اور اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب آپ چھوٹا سا کام نیکی کا موقع بھی محض سستی کے مارے گنوا دیں. تو بیسیکلی یہ سورج جو ہے نا یہ سستی کو دور کر رہی ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ الرٹ رہتا ہے. اور اس کے دو حصے، ایک حصہ 3 آیتوں پر جو پہلا مشتمل ہے، کہتے ہیں یہ الگ اترا تھا اور یہ دوسرا الگ اترا تھا، لیکن صورت ایک ہی ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ معاشرے کے کمزور اور جو مجبور لوگ ہیں ان کا دھیان نہ رکھنا یہ ایک جرم ہے، اور دوسری طرف بظاہر دیندار ہونا، مومن ہونا، بڑا نیک پارسا ہونا، لیکن دکھاوے کے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے نیکی کے مواقع کی پرواہ نہ کرنا. تو یہ سب چیزیں انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والی ہیں. اور جہاں تک نماز کو ضائع کرنے کا تعلق ہے، سورۃ مریم میں آتا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. نمازوں سے غفلت کب ہوتی ہے؟ جب انسان شہوات میں پڑتا ہے. کوئی مثال دیجئے مجھے اب یہاں، کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے. دیکھیے ہلاکت ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کو تھوڑی سی مثال سے سمجھ لیں تو اچھا ہوگا. جی ہاں، جیسے ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہیں، کسی ایسی مجلس میں چلے گئے، کسی ایسی شادی میں چلے گئے، کانسرٹ میں چلے گئے، اور وہاں آپ ایسے خواہشات کے پیچھے لگے، مشغول ہوئے کہ پھر نماز کا وقت ہی چلا گیا. گیم میں، جی ہاں، کوئی کھیل کھیلنے لگ جانا اور اس میں مشغول، یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی آ گیا باتوں میں، ٹیلی فون پہ. اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز نصف کے بعد قضا ہو جاتی ہے، نصف شب کے بعد قضا ہو جاتی ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ضائع ہو گئی، ان صلاتہم ساہون میں شامل ہو گئے. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، چلو قضا پڑھ لیں. یہ بعض اوقات تو دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے قضا کو ایسے بنا رکھا ہے جیسے ادا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں قضا کر لیں گے. تو حیرت ہوتی ہے کہ کس دل سے ہی کہہ رہے ہیں کہ قضا کر لیں گے. بعض لوگوں تو معمول بنا لیے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری روٹین ہی یہی ہے، یہی زندگی، ہم بس یہی کر سکتے ہیں. تو دس از رانگ. یعنی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی زندگی میں، جن کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ سورۃ مریم کی آیت بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کرتی ہے. واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے نمازیں ضائع کر دی. اب ہوتا کہ اگر آپ رات دیر سے سوئیں تو صبح کون اٹھے گا؟ تو قضا ہو گئی نا، تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا. فسوف یلقون غیا، اور پھر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اور کامیاب کون مومن ہے؟ قد افلح المؤمنون، وہاں بھی نمازی کی بات، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور اسی کے آگے آتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور سورۃ المعارج میں دائمون. تو دوام، حفاظت اور خشوع نماز میں بہت ضروری ہے. ورنہ محض یہ خانہ پوری کی نماز پڑھنا کہ ہاں ہم نے ساری 5 پڑھ لی ہیں اور ان کی حفاظت نہ کرنا، یہ کامیابی کی راہ نہیں ہے.